السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور سیاسی جو ٹیمپریچر ہے اس وقت بہت گرم ہے، خاص طور کراچی میں۔ اب فاروق ستار کو بھاگنے کی کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے اور جو انہوں نے پے در پہ جھوٹ بولے تھے اب وہ خود اسی دلدل کے اندر دھنستے جا رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں کہ پہلا سچ بولو ورنہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری نے جو اینٹی گورنمنٹ مہم ہے اپنی اور جو کیمپین ہے اس کے اوپر ایکسلیٹر کے اوپر پیر رکھ دیا اور وہ بڑی تیزی سے ان کی جو کیمپین ہے وہ مومنٹم اپنا بڑھاتی جا رہی ہے۔ عمران خان جو ہیں ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق اس سال شاید حج کرنے چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پہ یہ ریکارڈ حج ہوگا سیلفیز کے اعتبار سے، جتنی سیلفیاں وہاں پہ پاکستانیوں نے اتارنی ہیں۔ بٹ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ لاہور سے ڈاکٹر طاہر القادری، روح رواں ہیں منہاج القرآن کے اور پاکستان عوامی تحریک کے۔ ڈاکٹر صاحب 80 شہروں میں 105 شہروں میں آپ نے احتجاج کا عمل شروع کر دیا اور بھرپور قسم کا احتجاج ہے، جس طرح لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اس کی پہلے کبھی یعنی مثال نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ وعدہ تو آپ سے جنرل راحیل شریف نے کیا تھا، تو ایک آپ ہمارے پروگرام کے تھرو چاہے جنرل راحیل سے بھی اپنا کوئی احتجاج کر دیں کہ اپنا وعدہ پورا کریں، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو حق دلوائیں ان کا۔ دیکھیے مبشر لقمان صاحب، ایک تو عدد کے اعتبار سے میں اپڈیٹ کر دوں کہ 105 شہروں میں جو احتجاج ہوئے اور دھرنے ہوئے یہ صرف 20 اگست ایک دن کا تھا۔ علاوہ اس کے 21 اگست کو بھی ہوئے، 25 کو بھی، 26 کو اور 27 کو بھی ہو چکے ہیں، اور 28 کو بھی کراچی اور کوئٹہ میں ہوئے تھے۔ مجموعی طور پہ اب تک 250 شہروں میں احتجاج ہو چکے ہیں اور دھرنے، جبکہ ان 250 میں سے 105 شہر وہ تھے جو بیک وقت 20 اگست کو سراپا احتجاج تھے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اس فیز کا آخری اور بہت بڑا فیصلہ کن اور معرکۃ الآراء احتجاج وہ 3 ستمبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔ اب رہ گئی آپ کی بات وعدے کی۔ درست بات ہے، میں نے اس بات کو ہمیشہ دہرایا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا، اور میں قطعی طور پہ مایوس نہیں ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انصاف ملنے کا وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں جب دیکھتا ہوں تو جنرل راحیل شریف کی میں موومنٹ کو جب دیکھتا ہوں، جو خبریں آتی ہیں ہمارے پاس، کوئٹہ میں شہید ہوں وہاں پہ وہ جاتے ہیں، کراچی میں عیدی صاحب فوت ہو جائیں وہاں پہ وہ جاتے ہیں، جہاں پہ کہیں آزاد کشمیر میں، تورخم پہ، وزیرستان میں۔ اگر جنرل راحیل شریف نہیں آئے تو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی فاتحہ کے لیے نہیں آئے، اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بہرصورت 17 جون میں جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن 2014 میں پیش آیا تو اس کی ایف آئی آر جنرل راحیل شریف صاحب نے ہی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے کٹوائی تھی۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں دھرنے میں تھے تو ایف آئی آر تو کٹ نہیں رہی تھی۔ قتل کرنے والے چونکہ حکمران تھے، قتل کا منصوبہ تیار کرنے والے خود حکمران تھے، وفاقی اور صوبائی، پاکستان کے وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، پھر ان کی ٹیم تھی وزراء کی، بیوروکریٹس کی، پھر پولیس کے اعلیٰ افسران، آئی جی سے لے کر ایس ایچ اوز تک، تو وہ پھر اس پورے قتل عام کے اندر انوالو تھے۔ اس وجہ سے جب شہادتیں ہو گئیں 14 اور 90 لوگ گولیوں سے بھون دیے گئے، زخمی ہو گئے، تو ہماری تمام تر کاوشوں کے باوجود احتجاج ہوئے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، وفد گئے، بڑے بڑے نامور وکلاء وفد میں تھے، مگر ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ یہ پہلی اس شہادت تھی اس بات کی کہ اس قتل عام کی ذمہ دار صرف پولیس نہیں تھی، ورنہ ایف آئی آر نہ کاٹنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، جرأت نہ ہوتی ان کو یہ قدم اٹھانے کی۔ پھر ہم سیشن کورٹ میں گئے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے فیصلہ دیا، ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا، پھر گئے اور اس کے باوجود ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔
پھر 3 وفاقی وزراء، میں پھر دہرا رہا ہوں، وفاقی وزراء ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، اگر حکومت نے قتل نہیں کروایا تو وفاقی وزراء کو کیا پرابلم ہے؟ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے تو کہا ہے کہ ان کی ایف آئی آر کاٹو، تو وفاقی وزراء ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہائی کورٹ میں گئے، پھر ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی اور آرڈر پھر ہوا کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، تو ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ الٹیمیٹلی اسلام آباد میں گئے اور جنرل راحیل شریف صاحب کی مداخلت اور اثر و رسوخ کے نتیجے میں ہماری ایف آئی آر کٹی۔ اسی وجہ سے اس کیس کے انصاف کو میں ایف آئی آر کے کٹنے سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ ان کو علم ہے اور پوری قوم کو علم ہے کہ جس قتل عام کے اتنے بڑے منصوبے کی، جس میں ریاستی دہشت گرد ہوئی اور جس کے قتل کا منصوبہ بنانے والی خود حکومت پنجاب ہے اور وفاقی وزیر اعظم ہیں، اور ان پولیس افسران کو، قاتلوں کو تحفظ دینے والے حکمران ہیں اور ایف آئی آر کٹنے سے روکنے والے حکمران ہیں، وہ انصاف کب آنے دیں گے؟ انصاف کیسے ملنے دیں گے مظلوموں کو، کمزوروں کو؟ اس لیے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، انصاف دلانے کی ذمہ داری بھی شرعاً اور اخلاقاً اور ریاستاً اور منصباً انہی پر عائد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ریاست اور ریاست کا مروجہ قانون جو ہے وہ تو آپ کی مدد کر نہیں رہا، متاثرین کو انصاف دے نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں ہم قانون شکنی نہیں کریں گے، تو یہ انصاف کیسے پورا ہوگا؟ جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے وہ کیسے اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی؟ دیکھیے، ایک فرعون بھی تھا، بنی اسرائیل کے اوپر حکمران تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، استغفر اللہ العظیم، اور نعوذ باللہ۔ قرآن مجید سٹوری بیان کرتا ہے پورے، اور بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ جوان ہو کر کہیں انقلاب بپا نہ کر دے، میرے نظام کے خلاف بغاوت نہ کر دے، مجھے میری اتھارٹی کو چیلنج نہ کر دے، میرا دشمن نہ بنے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ معاشرے میں فحاشی اور بدکاری کا بازار گرم ہو۔ تو اس فرعون جیسا اور بنی اسرائیل دبے ہوئے تھے، اور کوئی نظام کی ظاہری صورت نہیں تھی کہ مظلوموں کو انصاف ملے، اس کے ظلم سے نجات پائیں۔ لیکن سب سے بڑی کائنات کی طاقت اور قدرت، کائنات کو تخلیق دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے، اور فرعون جیسے بڑے بڑے طاقتور ایک مچھر کے پر جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر وقت آیا کہ اسی فرعون کے گھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اور پھر اسی نظام کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا، اور بنی اسرائیل کو نجات بھی ملی، اور نہ صرف نجات ملی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہوا۔ تو ایک شعر یہاں سنانا بڑا ریلیونٹ لگتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشیں تھا، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ تو آپ کی بات بجا، میں حکمرانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دور کے اس فرعون سے بڑے طاقتور نہیں ہو، اور اس دور کے قارون سے بڑے قارون بھی نہیں ہو، مگر جب انصاف کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ یہ ڈوبیں گے، ان کا اقتدار بھی دفن ہوگا، اور کمزور طاقتور ہوں گے، مظلوموں کو انصاف ملے گا، نہ صرف ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو بلکہ سانحہ پشاور کے شہیدوں کو بھی انصاف ملے گا، سانحہ کوئٹہ کے شہیدوں کو بھی انصاف ملے گا، اور کراچی کے سانحات کے شہیدوں کو بھی انصاف ملے گا، گلشن اقبال اور واگا بارڈر کے شہیدوں کو بھی انصاف ملے گا، یہ اور ہزارہ برادری کے شہیدوں کو بھی انصاف ملے گا۔ مبشر لقمان صاحب، یہ عدد کو دیکھ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہیں، ان کی روحیں منتظر ہیں، ان کے وارث جو لا وارث پھرتے ہیں، مظلوم ہیں، کمزور ہیں، پرسان حال نہیں ہے، ریاست انہیں تحفظ نہیں دے سک رہی، قانون ان کو انصاف دلانے میں ناکام ہے، ادارے کمزور ہیں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی کمزوروں کو اللہ طاقت دے گا، اور مظلوموں کو انصاف ملے گا، اور یہ اپنے انجام تک پہنچیں گے، اور عبرتناک انجام ہوگا ان کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے جواب سے نکلا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سیاست سے نہیں ہے
میں اسلامی تاریخ سے ذرا اس کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب میں اے پی ایس کا آپ نے ذکر کیا، وہاں شہید بچوں کا ذکر کیا، کوئٹہ میں شہید بچوں کا ذکر کیا، خاص طور ہزارہ کمیونٹی کے بچوں کا، کراچی میں روز بچے شہید ہو رہے ہیں مختلف چھوٹی عمروں کے، بڑی معاملہ ہے فیکٹری کا ہے، اور لاہور میں تو اغوا ہو کے شہید ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو بچوں کو مارنے والی سنت ہے، یہ لوگ براہ راست فرعون کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے۔ یہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ اس کو انڈائریکٹلی کہیں، یہ فرعون کا نظام ہی ہے، یہ فرعونی نظام ہے نا، جس میں کمزور کے رائٹس نہیں ہیں، جس میں مظلوم کے لیے انصاف نہیں ہے، جس میں مقتول کے لیے کوئی انسانی جان کے لیے تحفظ نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کے لیے تحفظ نہیں ہے۔ بچے اغوا ہو جائیں، نہ قانون تحفظ دے سکتا ہے، نہ ریاست، نہ ادارے، نہ معاشرہ۔ یہاں روز لاشیں گرتی ہیں۔ اب لوگوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بھی نم نہیں ہوتی۔ یہ سارا کا سارا نظام فرعون ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے اللہ رب العزت کے انصاف پر، اس کی قدرت پر، اس کے نظام پر۔ آپ اس دنیا کے نظام میں جمہوریت کو قتل کر سکتے ہیں، انسانی حقوق کا قتل کر سکتے ہیں، جیسے ہو رہا ہے۔ مظلوموں کو محروم کر سکتے ہیں، ان کو روزگار سے محروم کر سکتے ہیں، ہسپتالوں میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچے اور مریض جانیں دے سکتے ہیں، سڑکوں پر مر سکتے ہیں۔ تم ریاستی دہشت گردی کر کے انہیں قتل کروا سکتے ہو، جبر کر سکتے ہو، الیکشن کمیشن خرید سکتے ہو، ادارے خرید سکتے ہو، پورے قانون کو لونڈی بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، مگر یہ کبھی نہ بھولو کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ایک رب کائنات بھی ہے۔ وہ سب سے زیادہ خالق اور مالک طاقتور ہے۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا، اور جلد آئے گا، یہ نظام بھی جائے گا اور فرعونی طاقت بھی جائے گی اور قانونی دولت بھی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کی بات کا بالکل، میں تو آپ کا یقین کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ہر وقت کروں گا۔ لیکن کل میری بات ہو رہی تھی مریم بٹ کے کوئی سوشل میڈیا ٹیم کے 2 لوگوں سے، اور وہ مجھ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ جی مریم صفدر کو بار بار یعنی آئی بی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ عنقریب کینیڈا واپس چلے جائیں گے اور یہ چھوڑ دیں گے بیچ میں۔ اب آج عوام کو بتا دیں کہ آپ واپس جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، کب جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ دیکھو نا، میں اب واپس تب جاؤں گا جب ریاست مجھے کہہ دے گی کہ یہاں کمزور کے لیے قانون نہیں ہے، یہاں کمزور کے لیے انصاف نہیں ہے، یہاں آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کہہ دیں گے کہ یہاں مقتولوں کے لیے انصاف نہیں ہے۔ جب ریاست کہہ دے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ریاست یہ جواب دے گی، انہیں یہ خوش فہمی ختم کر دینی چاہیے۔ ابھی میں یہاں ہوں اور انشاءاللہ اصول انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں، قصاص کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور وہ وقت دیکھنا چاہتا ہوں جب قاتل پھندے پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ معاشرہ کہے گا کہ آج وہ دن ہے جب اللہ نے کمزوروں کو سرخرو کر دیا ہے، آج مظلوم سرخرو ہو گئے ہیں، آج مظلوم سرخرو ہو گئے ہیں، آج محروم سرخرو ہو گئے ہیں۔ میں اس اچھی صبح کے طلوع ہونے کو دیکھنا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو کبھی آپ کو خیال آیا ڈاکٹر صاحب کہ نواز شریف اور ان کے دیگر گھر والوں کو آپ نے دینی تعلیم دی، ہر ہفتے آپ نے اتفاق میں خطبہ دیا، اتنے سال دیا، اور آج انہی کی بیٹی مریم صفدر جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا کی اس ٹیم کو حکومت کے خرچے پہ، جو آپ کے خلاف غلاظت اور جھوٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ پھیلا رہا ہے؟ دکھ ہوتا ہے اس پہ کہ غصہ آتا ہے؟ دیکھیے، میں ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے معاملات پر میں کان بھی نہیں دھروں گا، کومنٹ بھی نہیں کروں گا، کوئی جواب بھی نہیں دوں گا۔ اس میٹر کو تو ایک طرف نکال دیں۔ میرے ایک اخلاق کی قدریں ہیں، میرے ہاں انسانی قدریں ہیں، میرے ہاں اخلاقی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، کچھ نارمز ہیں، کچھ آداب ہیں، اور میں کبھی کسی حال میں بھی ان سے کبھی نیچے نہ اترا ہوں، نہ کبھی اتروں گا، خواہ ظلم کی جو حد بھی ہو جائے۔ میں مردی کے ساتھ، میں مردوں کے ساتھ جنگ لڑوں گا، مردوں کے ساتھ۔ وہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں، اور پھر جو ملک کو لوٹنے والے لوگ ہیں، ان سے، ان کی حکومت سے جنگ لڑوں گا، ان کی طاقت کے ساتھ جنگ لڑوں گا مقابلے میں،
اور ان کی رعونت کے مقابلے میں جنگ لڑوں گا، ان کی فرعونیت کے مقابلے میں جنگ لڑوں گا، ان کی قانونیت کے مقابلے میں جنگ لڑوں گا، ان کی کرپشن کو شکست دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے، ان کے ظلم کو شکست دوں گا، ان کی اندھیر نگری کو شکست دوں گا، اور اس ریاست کو مضبوط کروں گا، اس ملک کے عوام کو مضبوط کروں گا، کمزوروں کو توانا کرنے کی جنگ لڑوں گا، مظلوموں کا سر اونچا کرنے کی جنگ لڑوں گا، جن غریبوں کی عزت چھین لی گئی ہے ان کی دوبارہ عزت کی بحالی کی جنگ لڑوں گا، آئین جو رہن رکھ دیا گیا، قیدی بنا دیا ہے، اس آئین کو قید سے آزاد کرنے کی جنگ لڑوں گا، قانون جو کمزور اور بے بس اور بے کس کر دیا گیا ہے اس کمزور قانون کو پھر طاقتور اور توانا کرنے کی جنگ لڑوں گا، اس معاشرے کی جنگ لڑوں گا، اس ملک کو بچانے کی جنگ لڑوں گا جسے قائد اعظم نے ہمیں تحفہ دیا اور لاکھوں قربانیوں نے تحفہ دیا۔ تو میری جنگ مبشر لقمان صاحب مردوں والی ہے، جوان مردوں والی ہے، میں مردوں سے ہی لڑوں گا، کسی اور کی بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جب پنڈی میں اتنا بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں پنڈی کے اندر، تو تھوڑا سا اگر رخ اپنا موڑ لیں اور جنرل راحیل شریف کو یہ ریکویسٹ کریں کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، 100 افراد کو گولیاں لگی ہیں، دن دہاڑے گولیاں لگی ہیں، ہر کیمرے نے کی آنکھ نے ان کو محفوظ کیا ہے، کلپریٹس کو بھی، کرنے والوں کو بھی، گلو بٹ کو بھی، ہر ایک کو، تو اس کو کیوں نہ اس کو ملٹری کورٹ میں کنورٹ کروائیں ماڈل ٹاؤن کے مقدمے کو، اور اس کا وہاں پہ ٹرائل ہو جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کے حوالے سے۔ دیکھیے جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ چھپنی چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے، جب تک وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آتی اس وقت تک پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے قاتلوں کے چہرے بے نقاب نہیں ہوں گے۔ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے ہی انصاف کا اور قصاص کا راستہ نکلے گا۔ اب رہ گیا راول پنڈی کا 3 ستمبر کو جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ سالمیت پاکستان کا مارچ ہے، اب اس کو ہم نے اور بڑا نام دے دیا ہے، یہ سالمیت پاکستان کا مارچ بھی ہے، قصاص کا مارچ تو ہے ہی، تحریک ہے، مگر بیک وقت سولیڈیرٹی آف پاکستان کا مارچ بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا رخ ابھی میں نے اعلان نہیں کیا، اب جب راول پنڈی میں احتجاج ہو رہا ہے اور مارچ ہو رہا ہے تو مارچ کا کوئی تو ڈائریکشن ہوتا ہی ہے نا، یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ اس کا رخ کدھر کو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پرماننٹ دھرنا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آنا 2 گھنٹے جمع ہونا پھر ڈسپرس ہونا، اس سے تو حکومت کو فرق نہیں پڑتا، وہ ان کو تو شرم بھی نہیں آتی۔ مبشر لقمان صاحب یہ پہلا فیز ہے، اور 3 ستمبر پر یہ پہلا فیز 28 اگست کو اینڈ ہونا تھا، جس کو 3 ستمبر پہ کر دیا، یہ پہلا فیز ہے، 3 ستمبر پہ اینڈ ہوگا، اور اس دن میں اعلان کروں گا، اور جب اگلے پروگرام کا اعلان ہوگا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، آپ تھے نہیں یہاں پہ کچھ عرصہ، آخری یعنی آپ کے آنے سے 2-3 ہفتوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی بھی پچھلے 2-3 ہفتے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ بیچارے کتنی یعنی انہوں نے مشقت کاٹی ہے اپنے شہداء کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کو تو میڈیا نے کوریج بھی نہیں دیا، یہاں پہ لوگ مرتے رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں کرتے رہے ہیں، قریب المرگ ہو گئے ہیں، آپ کا تو میڈیا آپ کے خلاف ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ان کو 22 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر اپوزیشن کے خلاف، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے طاہر القادری ہو، چاہے وہ راحیل شریف ہو، جو مرضی ہو، جو حکومت جس کو اپنی اپوزیشن سمجھتی ہے اس کے خلاف اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، منہ کھل گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ حکومت، آپ نے ایک جملہ بولا وہ بڑا سگنیفیکنٹ اور ریلیونٹ ہے، کہ حکومت جس کو اپنا مخالف سمجھتی ہے یا حریف سمجھتی ہے، میں ایک اس جملے کا جواب دوں، اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، حکومت خود ریاست پاکستان کو اپنا حریف اور مخالف سمجھتی ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن حکومت کی نگاہ میں ریاست پاکستان ہے، حکومت کی جنگ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، حکومت کی جنگ ریاست پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئٹہ میں جو سانحہ ہوا اور اس کے بعد بھارت کے وزیر اعظم ایک اوپن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، واضح سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جس کا معنی مفہوم سمجھنے میں کسی ترجمہ اور شرح کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج کے دن تک سو کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب، ان کے لب سلے ہوئے ہیں، انہیں جرت نہیں ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر کا
اس سٹیٹمنٹ کا جواب دے سکیں جو پاکستان کے مفاد کی حفاظت پر مبنی ہو. کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھیں ان کی بزدلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بزدل نہیں ہیں. یا مفاد ہے؟ بالکل مفاد ہے، مفاد پرستی ہے. ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بالکل دبے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات نہیں کر سکتے. پھر اسمبلی کے فلور پر انہوں نے اپنی اتحادیوں سے پاک فوج کے خلاف زہر اگلوایا ہے اور ضرب عضب آپریشن کے خلاف ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے. ضرب عضب آپریشن کی کامیابی پر شکوک و شبہات کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نواز شریف صاحب کی زیر ہدایت اسمبلی کے فلور پہ آئے ہیں سپیچ کرنے، اور اسمبلی میں اپنی سپیچ کے اندر پبلکلی اس کو ڈسون نہیں کیا. پھر کراچی میں جہاں آپ بیٹھے ہیں پاکستان کو گالیاں دی گئی ہیں. آج کے دن تک گالیاں دینے والے شخص کو نواز شریف صاحب نے کنڈیم نہیں کیا. بھئی آپ جس مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں آپ پر پاکستان کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ آئین پاکستان کا بھی آپ پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ پاکستان کی ریاست کا بھی کوئی حق آپ پر ہے یا نہیں؟ پاکستان کی سالمیت کا بھی کوئی حق آپ پر ہے یا نہیں؟ تنخواہ کھاتے ہیں آپ، وسائل کھاتے ہیں، اس پاکستان کا خزانہ لوٹ کے کھاتے ہیں، اس پاکستان کے خزانے کے جہازوں پر گھومتے پھرتے ہیں. کل آپ کے بھائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب پی اے ایف کا سرکاری جہاز لے کر استنبول گئے ہیں اپنے فیملی میٹرز کو سیٹل کرنے کے لیے. آپ نے اپنے ذاتی خانوادے کے معاملات پر بھی اس قوم کا ملک کا خزانہ لوٹا ہے اور برباد کیا ہے اور پوری دنیا میں امپائر بنائی ہیں. اس ملک کا جس کا کھاتے ہیں اس کے دفاع کے لیے بطور وزیر اعظم ایک جملہ بولنے کی جرت نہیں. آپ کی شوگر ملوں میں سے جاسوس پکڑے جاتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں. ایک سب سے بڑا سرونگ جاسوس پکڑا جاتا ہے، وہ راز اگلتا ہے کہ میں یہاں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہوں، آپ خاموش رہتے ہیں. آپ کے ملک کی سرحد پر تورخم بارڈر پر فائرنگ کی جاتی ہے جو 70 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا افغان بارڈر پر، آپ پھر چپ رہتے ہیں. یہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ انہیں بہتر ہے یہاں سے ریزائن کریں اور پڑوس ملک کے جا کے کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑیں، وہ ویلکم کریں گے انہیں اپنا انڈیا کا وزیر اعظم بنانا. مجھے حیرت ہے ان اداروں پر، اس ملک پر، عوام پر کہ جو ایسے شخص کو مسند اقتدار پر بیٹھنا جنہوں نے گوارا کر رکھا ہے، جو پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، جو ایک لفظ نہیں بول سکتا پاکستان کی سالمیت کے تحفظ میں، تو عملاً تو سالمیت کو بچائے گا کیا؟ یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں پرویز رشید سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا کوئی شخص دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. ڈاکٹر طاہر القادری میرے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے سن رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کی، اور میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پرویز رشید سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا شخص نہیں دیکھا. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے ایک اور پیدا ہو رہا ہے جو پرویز رشید کا مقابلہ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب فاروق ستار کے بیانات تو آپ سن رہے ہوں گے، کبھی کوئی کلا بازی تو کبھی کوئی کلا بازی. ایک طرف وہ قائد ہیں، پھر وہ صاحب ہیں، پھر وہ ڈائریکشن ان سے آئے گی، پھر وہ ذہنی مریض ہیں، پھر یہ کیوں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان کے اوپر بین نہیں لگتا، اور ہر وہ شخص جس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ مارا، پاکستان کا جھنڈا جلانے والی یعنی اس رسم کا وہ شریک تھا، اس کے اوپر کیوں غداری کا مقدمہ نہیں ہو رہا؟ یہ کیسی جمہوریت، کیسی سیاست ہے؟ دیکھیے، آپ کے اس سوال کی طرف میں آتا ہوں، مگر اس سوال کے شروع میں آپ نے جو کمنٹ کیا اور بریک سے پہلے جو آخری سوال تھا مختصر جس کا میں نے جواب دیا، اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دوں. بالکل کریں. آپ نے کسی ایک وفاقی وزیر کے حوالے سے مجھ سے پوچھا. جی. میں نے اس کا 2 لفظوں میں مختصر جواب دے دیا، لیکن ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھیے یہ جو اس وقت نظام حکومت ہے، اس میں وفاقی وزراء اور صوبائی حکومت پنجاب کی اور یا ان کے جو صوبائی وزراء، ان کی حیثیت ایک ملازموں اور نوکروں سے زیادہ نہیں ہے، بالکل ذاتی ملازموں اور ذاتی نوکروں کی، بلکہ ریاست کے باقی ادارے اور ان کے افسران کو بھی انہوں نے یہی حیثیت دے رکھی ہے. کسی شخص کے ضمیر کو زندہ نہیں رہنے دیا، کسی شخص کو سچ بولنے کی جرت نہیں رہی. اپنا جاب، اپنا روزگار، اپنی ملازمت، اپنی تنخواہ اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو یہ یوز کرتے ہیں.
اب اگر کوئی وزیر ہے تو اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا، مجھ سے سوال پوچھا، جواب لیا، اس کا تو وہ رتبہ ہوگا. تو آپ سوچیں پھر جو وزیر اعلیٰ ہے تو لامحالہ وہ رتبے میں بھی اعلیٰ ہوگا. جو اس وقت وزیر اعظم ہے تو وہ رتبے میں مزید اعظم ہوگا. تو اس لحاظ سے پھر وہ آپ نے جو پوچھا نا کہ اس سے بڑا، تو بڑے تو اور بھی ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ کچھ بلواتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنے مفاد اور روزگار کی خاطر بولنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی دیکھیے پاکستان، میں نے اس لیے کہا کہ آئین پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم اس وقت آئین پاکستان ہے. سب سے زیادہ مضروب اور مجروح اور کمزور اور غیر محفوظ اس وقت پاکستان کی سالمیت ہے. اس دھرتی پہ پاکستان مرد آباد، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. اگر یہ نعرے لگیں اور پھر بھی ایکشن نہ ہو اس شخص کے خلاف یا اس کے ہم نواؤں کے خلاف، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آئین کہاں جائے گا؟ قائد اعظم کی روح پر کیا بیتا ہوگا؟ پاکستان کی سالمیت بیچاری خود فریاد رساں ہے، خود درخواست لے کے بھاگتی پھرتی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی وفاقی مسئلہ ہے، یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہوگا. اب اسلام آباد سے جواب آتا ہے کہ صوبائی حکومت جو فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ تو سالمیت پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سالمیت کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے، دونوں طرف ریکٹ لے کے کھڑے ہیں بیڈمنٹن، اور یہ شٹل کاک ہے. یہ بیچاری کبھی وفاق کے پاس جاتی ہے مجھے بچاؤ، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، کبھی اسلام آباد جاتی ہے میرا تحفظ کرو، کبھی سندھ جاتی ہے میرا تحفظ کرو. سندھ کہتا ہے وفاق سے جا کے مراد مانگو، وفاق سالمیت پاکستان کو کہتا ہے دیکھتے ہیں سندھ والے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اتنا بڑا گھناؤنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں خود پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا تھا. مبشر لقمان صاحب، یہ انتہا ہو گئی ہے. اب اور کوئی جگہ اور کوئی وقت اور لمحہ مزید دیکھنے کے لیے نہیں رہا. قوم کو بڑی حیرت ہوگی کہ اگر اب بھی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق ہوتا رہا اور ہونے دیا گیا تو پھر اس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی مدد کا وقت آئے گا، نصرت کا وقت آئے گا، پاکستان کی مدد ہوگی، سالمیت پاکستان کی مدد ہوگی، اس دھرتی کی مدد ہوگی انشاءاللہ. اور پاکستان کا کوئی باغی اور غدار پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اور اس سالمیت پہ دھوکہ کرنے والا کوئی مسند اقتدار پر بیٹھ بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت تو پاکستان کو لان تان کرنے والا وہ غدار جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، ہر روز وہ خطابات کر رہا ہے، اور یہاں پہ موجود سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز اس کے آگے 2 زانو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے گالیاں بھی سنتے ہیں، اس کے بندوں سے مارے بھی کھاتے ہیں، اور پھر یعنی اس کے نعرے بھی مارتے ہیں. تو ان غداروں کے اوپر کیوں نہیں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہوتا؟ مبشر لقمان صاحب، یہ آرٹیکل 6 پہلے ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے، چپ سادھ رکھی ہے، جنہیں پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہونے پر ان کی غیرت جاگ نہیں رہی. اور وہ وزیر اعظم کہلاتے ہیں، وہ ملک کے مقتدر کہلاتے ہیں، خود کو منتخب لیڈر کہتے ہیں، 2/3 اکثریت رکھتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. جنہوں نے یہ سارے گھناؤنے کھیل کے پیچھے، پردوں کے پیچھے خود بیٹھے ہیں. پہلے آرٹیکل 6 ان کو لگنا چاہیے، ان پہ لگے گا تو پھر درجہ بردرجہ باقیوں پر بھی لگے گا، ورنہ پاکستان کی سالمیت پر حملے ہوتے رہیں گے. ہمیں اس جگہ کو پکڑنا چاہیے جو سبب بنی ہے سب کچھ کرنے اور کرانے کے لیے. یہ ان کا سارا ان کے سمجھوتے ہیں. ملک کے باہر ملک دشمن ممالک کے سربراہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ جواب نہیں دے سکتے، تو ملک کے اندر یہی کچھ ہی ہوگا نا. پھر کیسے جواب دیں گے؟ ان کے کاروبار ہے وہاں پہ، آپ کو ان کے کاروباروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ جی ہاں، ان کو ساری دلچسپی صرف کاروبار سے ہے، پاکستان سے نہیں ہے. ان کو اپنی لوٹ مار سے دلچسپی ہے، عوام سے نہیں ہے. یہ اقتدار میں بیٹھتے اس لیے ہیں کہ اس کے ذریعے کاروبار ملک کے اندر کی انڈسٹریز اور فیکٹریوں سے بڑھ کر پوری دنیا کی امپائر بن جائے. لہٰذا اب یہ کاروبار کو اور پاکستان کے سالمیت کے اقتدار کو الگ کرنا ہوگا.
ڈاکٹر صاحب میں ایک تفصیلی پروگرام اس کے اوپر آنے والے دنوں میں کر رہا ہوں. میرے پاس کافی ریسرچ اس وقت موجود ہے. میں اس میں سے 2 چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا سے ٹماٹر اور ایک آدھی سبزی اور ہے جس کو امپورٹ کرنے پہ ٹوٹل ممانعت ہے، یعنی ٹوٹل ممانعت ہے، اس کے اوپر ایکٹ ہے پورا. لیکن اس کے باوجود آپ کی وساطت سے میں تمام پاکستانی قوم کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ایک ایس آر او کے ذریعے، خفیہ ایس آر او کے ذریعے اس ایکٹ کو لفٹ کیا ہوا ہے اور دھڑا دھڑ واگا سے، انڈیا سے ٹماٹر اور دیگر سبزیاں اجناس جو ہے اتنی تعداد میں امپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری پچھلے سال جو ایگریکلچر تھا وہ -3% پہ گیا، جو پہلے 55% تک ہوتا تھا قیام پاکستان کے وقت کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی. ڈاکٹر صاحب آپ کس ایوب خان کے دور میں بھی جی آپ کس مسلمان حکومت کی اور پاکستان کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہاں کرپشن کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جس سے بات کرو کہتا ہے یار رہن دیو پھر اور کون آئے گا اینولی، یعنی مسئلہ یہ چور نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ریپلیسمنٹ وہ ان کے ذہن میں اگر نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس کرپٹ آدمی کے ہاتھ بٹا رہی ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے نظام ایسا بنا دیا ہے، اور ایک مفاہمت کا نام ہے کہ ہم مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں جس میں مل جل کر چور سنبھالتے ہیں ایک دوسرے کو. ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ قوم کی آرزو، امید اور امنگ اور توقع ختم کر دی ہے، ذبح کر دی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پھر کون آئے گا، یعنی یہ چور نہیں رہے، کفن چور ہیں. وہ کفن چور کی سٹوری آپ کو معلوم ہے نا، پوری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر وہ کہتا تھا کہ وہ پہلے والا چور اچھا تھا. یہ جو چور ہے کفن چور، یہ تو چوری بھی کرتا ہے کفن کو، اور ساتھ وہ میخ بھی ٹھونکتا ہے پشت میں، میت کو ذلیل بھی کرتا ہے نکال کے باہر. انہوں نے تصور یہ بنا دیا ہے کہ کسی قوم میں مستقبل کے سنورنے کی امید ہی نہ رہے، اور وہ کہیں اسی پر اکتفا کرو. اسی طرح ایک بادشاہ نے قانون بنا دیا تھا کہ شہر سے جو شخص گزرے اس دروازے سے 10 جوتے مارے جائیں. تو قوم کو جب یہ حال آپ پہنچا دیں، وہ چلے گئے بادشاہ کے پاس کہنے، بادشاہ نے سمجھا شاید یہ شکوہ لے کے آئے. انہوں نے کہا جی نہیں، 10 جوتے نہیں، آپ 100 جوتے ماریں، مگر صرف ایک دروازے پر آپ نے لوگ لگا رکھے ہیں، ذرا 100 دروازے بنا دیں، ہمیں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. مختلف دروازے ہوں تو جوتے کھاتے جائیں اور گزرتے جائیں. انہوں نے پوری قوم کو جوتے کھانے والا ذہنی طور پر بنا دیا ہے، اور کفن چور سے سمجھوتا کرنے والا ذہنی طور پہ بنا دیا ہے. کرپشن سے سمجھوتا ذہنی طور پہ قوم کو بے حس کر کے بنا دیا ہے. ہر شخص سمجھتا ہے مایوس ہو کر کہ اب کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. کرپشن کلچر ہے، کرپشن کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، کرپشن عیب ہی نہیں ہے، کرپشن گناہ ہی نہیں ہے. جب آپ دیکھیے گناہ سے، کرپشن سے، ظلم سے، جبر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، گوارا ہی نہیں کرتے، سمجھوتا کر لیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آواز بلند نہیں کرتے اس کے خلاف، صرف یہ نہیں کہ اس کے خلاف اٹھتے نہیں، بلکہ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب قوم کے ذہنوں سے انہوں نے یہ احساس بھی ختم کر دیا، چھین لیا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ہمیں روزگار نہیں مل رہا. قوم کو مہنگائی کی آگ میں، بے روزگاری کی آگ میں، ظلم کی آگ میں، طاقت اور جبر کی آگ میں، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی آگ میں، مایوسی کی آگ میں جلا کر اس طرح راکھ کر دیا ہے کہ وہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ چھوڑو، شام کو کھانا نہیں ملنا، مزدوری کرو، کھانا کھاؤ. قومی مسائل سے ذہن ہٹا دیا ہے. قوم نہیں رہی. سارے 20 کروڑ لوگ انڈیویجول کے طور پہ اب جی رہے ہیں. انڈیویجول کے طور پہ انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم کرنے پر یہ معاشرہ لے جا رہے ہیں کہ کوئی شخص من حیث القوم اس قوم کا نہ سوچے، کوئی شخص بطور پاکستانی پاکستان کا نہ سوچے، کوئی شخص پورے معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے معاشرے کے نہ سوچے. ہر شخص ذاتی مشکل میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں، بھوک میں، پیاس میں، بجلی کے مسئلے میں، پانی کے مسئلے میں، ہر روز کھانا نہ ملنا، اس کے مسئلے میں اتنا الجھا دیا جائے، وہ کہے چھوڑو جی، کون نکلے سڑکوں پر، کون آوازیں بلند کرے، یہ کچھ نہیں ہونا، بدلنا کچھ نہیں. یہ جو چور آئے گا اگلا کفن چور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اسی سے سمجھوتا کرو، گزارا کرو. یہ گزارا کرو کا
تصور گزارا کرو کا ایک کانسیپٹ, ایک سسٹم دے دیا ہے. اس سسٹم میں ان کی بقا ہے اور ہمیں ان سے یہ تصور کو چھیننا ہوگا. یہی پوزیشن تو میں نے بتایا نا بنی اسرائیل کی قوم کی تھی کہ وہ اپنے اندر امنگ ہی نہیں رکھتے تھے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی دن ایسا آ سکتا ہے کہ فرعون کا تخت الٹ دیا جائے, یہ فرعون جو ہمارے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے. ان کا تصور یہ سوچ کر کانپ جاتے تھے. انہوں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کا خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے کہ قوم کے عوام الناس نے سمجھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کا اقتدار ایم این اے ایم پی ہونا ہمارے بیٹوں کے لیے ہے ہی نہیں, یہ انہی کی نسلوں کے لیے ہے, یہ علاج غریبوں کے لیے ہے ہی نہیں. غریبوں کا مقدر رگڑ رگڑ کے ایڑیاں مر جانا ہے. انصاف کمزوروں کے لیے ہے ہی نہیں عدالتیں اور ادارے, انصاف طاقتوروں کا ہے. مقتولوں کا حق ہے ہی نہیں, حق سارے قاتلوں کے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قوم کو شعوری سطح یہاں تک پہنچا دی ہے. جب سمجھوتے کی حالت یہ ہو جائے پھر خیر نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ پھر ایک یا یہ صورت ہوتی ہے پھر قوم نہیں رہتی, ہر شخص مجرم ہوتا ہے, ہر شخص پہ چور بنتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ ہوتا ہے پھر خونی انقلاب آتا ہے, پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مایوس ہو کر, ہر کوئی بندوق اور چھرا اور چاقو ہاتھ میں لے لیتا ہے. اس کو پتہ ہے انصاف کہیں سے نہیں ملنا, قاتل کا گلا کاٹ دو, اس کے بیٹے کو مار دو. پھر یہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے, ہر کوئی خون کے درپے ہوتا ہے, امن ختم ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں ملک تباہ ہوگا. لہذا اولی ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے ظالموں اور فرعونوں سے اس ملک اور معاشرے کو جلد از جلد نجات دلائی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن, 1 منٹ ہے سر میرے پاس. کیا آپ تحریک انصاف کی کر رہے ہیں؟ میں نے سنا کہ آپ ان کے جلسے میں آپ کے لوگ شرکت کریں گے 3 تاریخ کو جو لاہور میں وہ کر رہے ہیں. یعنی ہم نے دیکھیے 6 اگست کو بھی کیا اور احتجاج اور دھرنے پورے ملک میں, 20 اگست کو بھی, 21 کو بھی, 25 اور 26 کو بھی ہوئے, ملتان میں 27 کو بھی تھا اور 28 کو کراچی اور کوئٹہ میں بھی تھا. ہر جلسے میں ان کی مرکزی قیادت, کہیں صوبائی قیادت پی ٹی آئی کی, مقامی قیادت اور ان کے کارکنان آتے رہے ہیں. لہٰذا ان 3 ستمبر میں اسی طرح ہماری قیادت بھی شرکت کرے گی اسی ریسپانس میں, اور ہمارے لوگ, آج ان کا وفد بھی آیا تھا, دعوت بھی دے گیا. تو آج CCC میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس سطح کا وہ شرکت ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی ہم ان کو اسی طرح کا پازیٹیو رسپانس دیں گے جیسے وہ پارٹیسپیشن کرتے رہیں. تو آپ خود پنڈی میں ہوں گے کہ لاہور میں ہوں گے؟ 3 ستمبر کو چونکہ راول پنڈی میں بھی ہمارا اس فیز کا آخری احتجاج اور سالمیت پاکستان مارچ ہو رہا ہے بہت بڑا, تو میجورٹی وہاں بھی ہوگی. مگر ہم کوئی لاہور سے لوگ تو ہمارے پنڈی تو جانے نہیں ہیں نا, لہذا لاہور سے لوگ یہاں شرکت کریں گے PTI کے ساتھ, اور وہاں کے لوگ بھی PTI کے ہمارے پنڈی میں بھی شرکت ہوں گے. تو یہ کوآرڈینیشن چل رہی ہے انشاءاللہ. آپ خود پنڈی میں ہوں گے لاہور میں ہوں گے؟ میں تو فی الحال لاہور میں ہوں ابھی. نہیں, 3 تاریخ نہ کریں گے, 3 کو بھی انشاءاللہ فیصلہ کریں گے, دیکھیں گے. رائٹ. ڈاکٹر طاہر القادری, تھینک یو ویری مچ. چلتے چلتے آپ کو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو فاروق ستار نے جھوٹ بولے ہیں, اب اس کے بدلے ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے, اور اگر کوئی غدار وطن کو غدار نہیں کہتا تو اس کو تعزیرات پاکستان کے تحت, اس کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے تحت اس کو قید کرنا چاہیے اور ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا چاہیے. کیا آپ متفق ہیں میری اس بات سے کہ جو MQM کے وہ غدار جو الطاف حسین کو غدار نہیں کہتے اور ابھی بھی اس کو اپنا قائد مانتے ہیں, ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات ہونے چاہیے؟ تو کھرا سچ کو ضرور میل کریے گا, میسج کریے گا, ٹویٹ کریے گا. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.